نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے ایک مخصوص صورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رب سے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دنیا کی کوئی قیمتی ترین چیز بھی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے، نماز فجر کی سنتوں کے بعد ایک مخصوص صورت پڑھنے سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن خاص طور پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کو رزق، برکت اور حاجات کی قبولیت کے لیے پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو نماز فجر کی سنتوں کے بعد پڑھتا ہے اس کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ سورہ واقعہ کو رزق اور مال و دولت میں برکت کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے یعنی رات کو پڑھنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے فجر کی سنتوں کے بعد بھی اسے پڑھنے کی تاکید کی ہے تاکہ دن بھر برکت اور کامیابی حاصل ہو۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور دنیاوی اور اخروی کامیابی نصیب کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دعا اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ اسے تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ دعا اللہ کے فضل و کرم کو کھینچنے کا ذریعہ ہے اور فجر کے بعد اس کا پڑھنا بہت برکت کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں، فجر کی سنتوں کے بعد سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ اخلاص یا جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسے اگر کوئی پڑھتا ہے تو رزق، حاجات کی قبولیت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی خاص مشکل کے اندر ہیں، کسی مصیبت کے اندر ہیں، کسی بیماری کے اندر ہیں، تو آپ ان میں سے جو بھی آسانی کے ساتھ آپ عمل کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کرم نوازی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا بھی پوری فرماتا ہے جو بھی آپ دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کریں گے۔ دیکھیں، سورہ اخلاص یہ مختصر سورہ ہے اور اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ آسان بھی ہے اور انسان آسانی کے ساتھ یہ عمل کر بھی سکتا ہے۔ دیکھیں، سورہ اخلاص قرآن کریم کی سب سے جامع، بامانی اور فضیلت والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ توحید باری تعالیٰ کا ایسا خلاصہ بیان کرتی ہے
جس میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی ہے، بے نیازی ہے اور الوہیت کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ ضیاء القرآن میں حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کے تعارف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اسے توحید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ بڑی برکتوں والی ہے۔ دیکھیے یہ وہ مقدس اعمال ہیں کہ اگر ان اعمال کو بجا لایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص کے حوالے سے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ اسے بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے سے رزق میں وسعت، گناہوں کی معافی اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ اور استحقامت کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ان پر کرم کرتا ہے۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں سے آپ حضرت بلال حبشی کے بارے میں جان لیجئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح وہ ایمان اور استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر کرم کیا۔ حضرت بلال حبشی وہ ہیں جو اسلام کے اولین اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی زندگی قربانی، صبر اور استقامت کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ یعنی موجودہ جو ایتھوپیا ہے وہاں کے ایک غلام تھے اور ان کے مالک امیہ بن خلف مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو گئے تو ان کے مالک کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ امیہ بن خلف اور قریش کے دوسرے سرداروں نے انہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو ان کے مالک نے انہیں بدترین اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا، مکہ کی جلستی ہوئی دھوپ میں انہیں تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ کوڑوں سے مارا جاتا، انہیں تازیانوں سے بے رحمی سے مارا جاتا تھا، لیکن وہ صبر کرتے اور احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہتے۔ رسے سے باندھ کر ان کو گھسیٹا جاتا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا، مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ صبر اور ایمان دیکھ کر صحابہ بھی حیران رہ جاتے۔ ایک دن جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالمانہ تشدد ہو رہا ہے تو وہ فوراً امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کیا تم اس غلام کو بیچو گے؟ امیہ بن خلف نے طنزیہ انداز میں کہا ہاں اگر تم زیادہ قیمت دو تو بیچ دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر فوراً آزاد کر دیا۔
اس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے آزاد شدہ غلاموں میں سے شامل یعنی آزاد شدہ غلاموں میں وہ شامل ہو گئے، یعنی پہلے وہ غلام ہیں جو آزاد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کی ایمانی استقامت کو بہت سراہا اور فرمایا، بلال تمہاری ایڑیوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن بنایا گیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال کو مدینہ میں اذان دیتے ہوئے ضبط نہ رہا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ دیکھیں، حضرت بلال حبشی کا یہ واقعہ ہمیں ایمان کی پختگی، صبر، استقامت اور اللہ کی محبت میں ہر تکلیف سہنے کا درس دیتا ہے۔ وہ غلام تھے مگر اسلام نے انہیں عزت اور عظمت کی وہ بلندی عطا کی کہ آج دنیا بھر میں ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سیرت ہے، یہ جو کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ایمان سچا ہو تو کوئی بھی آزمائش ہمیں اللہ کے دین سے دور یا ہٹا نہیں سکتی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔